دو چار ضروری باتیں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ ہماری آنے والی نسل کو کوئی پیغام ملے. ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سید الشہداء کی سیرت طیبہ کو بیان کرنا، کربلا کے واقعات کو بیان کرنا، آنسو بہانا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن امام حسین کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے ہمیں، میں وہ مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے. اور وہ سبق کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ حدیث پاک آپ نے سنی ہے کہ حضور کی چچی خواب دیکھتی ہیں، اس کی تعبیر حضور نے بیان فرما دی. تعبیر یہ بیان کر دی کہ اللہ میری فاطمہ کو بیٹا دے گا، تیری گود میں پلے گا. لیکن اس سے میرے نبی کے علم غیب کا بھی پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حالات کا بھی بتا دیا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. امام حسین پیدا ہوئے، حضور نے گردن پہ بوسے لیے. پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میرا یہ بیٹا اللہ کی راہ میں گردن کٹائے گا. یہ پورے مدینہ طیبہ میں بات مشہور تھی. یہی وجہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حسنین کریمین کی محبت اور اپنے اصحاب پاک کے دلوں میں بھی اہل بیت اطہار کی محبت ڈال دی تھی. جب میں واقعات پڑھتا ہوں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، اصحاب ثلاثہ کے بارے میں کتنی روایات ملتی ہیں کہ جب یہ سواری پہ آ رہے ہوتے، سامنے سے حسنین کریمین آ جاتے، سواری سے نیچے اترتے اور یوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ کیا ادب اور احترام تھا حضور کی آل پاک کا. اور میرے کریم آقا نے بھی تو اپنے شہزادوں کی محبت کا جو دنیا والوں کو درس دیا، کمال کر دیا جی. کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے اور حضور اسلام مدینہ کی گلیوں میں نکلے ہوئے ہیں. فاروق اعظم پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ سوار کتنا اچھا ہے. بتایا جاتا ہے سوار اچھا ہے تو سواری کتنی اچھی ہے. سوار اور سواری دونوں کا تذکرہ ہوتا ہے. اور ذرا غور فرمائیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات کا کسی وجہ سے آپس میں کوئی معاملہ پیدا ہو گیا جی. دونوں کی ناراضگی تھوڑی سی ہو گئی. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ جل کریم آئے، کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق، جانتے ہو کہ میرے خاندان کی عظمت کیا ہے، اہل بیت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ صدیق اکبر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سینے سے لگا لیا. فرمایا علی، اہل بیت کا تذکرہ تم کرتے ہو، میں تو اسی کے صدقے مجھے ایمان ملا ہے. انہی کی محبت ہے ہمارا ایمان. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا قیام کیا، آپ جانتے ہیں دولت دنیا سے باہر سے آنا شروع ہوئی، رومی فتح ہو رہا ہے، ایران فتح ہو رہا ہے، اور ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے آج پوری دنیا لے رہی ہے. یہ فاروق اعظم نے اس کی بنیاد رکھی تھی نا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت جمع ہوا، لسٹ تیار ہو رہی ہیں. پہلے آپ نے فرمایا کہ ازواج مطہرات امہات المومنین کے لیے 1000 درہم، پھر حضور کی اہل بیت 1000 درہم، امام حسن امام حسین 1000 درہم، باقی صحابہ کی بدری صحابہ کو. اس کے بعد پھر آ گیا معاملہ عام صحابہ کا. حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کو بھی 500 درہم، حسنین کریمین کو 1000 درہم. عرض کرتے ابا جان امیر المومنین، یہ فرق کیوں؟ میں کڑیل جوان ہوں، میدان جنگ میں گیا ہوں، حق میرا بنتا ہے. فرمایا حق تو تیرا بنتا ہے، لیکن اسلام کے اندر اللہ پاک نے جو عظمتیں دی ہیں حضور کی آل پاک کو، مجھے یہ بتا کہ حسنین جیسا والد ہے تیرا؟ حسنین جیسی ماں ہے تیری؟ حسنین جیسا باپ ہے تیرا؟ کیا یہ عظمتیں ہیں جو صحابہ کرام نے فرمایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ حضرت علی کی شادی ہونے لگی کرم اللہ جل کریم کی جی، تو حضرت علی زرہ بیچنے کے لیے گئے. آپ نے زرہ بھی خرید لی، پھر پیسے بھی حضرت علی کو دے دیے، زرہ بھی تحفہ دے دی. حضور علیہ السلام کے پاس واپس آئے، علی کے پاس زرہ بھی ہے، پیسے بھی ہیں. علی یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کے عثمان ذو النورین نے یہ سارا معاملہ طے کر دیا.
تحفہ بھی دے دیا, سارا کچھ کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ آسمان کے میں اٹھتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. حضرات گرامی, آج جب ہم حضرت مولا کائنات کا تذکرہ کریں گے, حضرت فاطمہ الزہرا کا تذکرہ کریں گے, حضور کے اہل بیت کا تذکرہ کریں گے, حسنین کریمین کا تذکرہ کریں گے, ان کی شادی کا تذکرہ کریں گے, فوراً ذہن اس طرف جائے گا, ارے یہ شادی کا سارا انتظام کرنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالیٰ. تو حضور کے سارے صحابہ کرام کی اس وقت تو انتہا ہو جاتی ہے. ایک جنازے میں شریک تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کی گئی کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھانا ہے. بزرگ صحابہ میں سے تھے, اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیثیں کس نے بیان کی؟ حضرت ابو ہریرہ نے. اور اس کی وجہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کیا تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ حضور کی خدمت میں عرض کرتے, یا رسول اللہ, میں جو حدیث سنتا ہوں نا پھر بھول جاتا ہوں, میموری اتنی مضبوط نہیں ہے. حضور نے کیا حضور نے فرمایا کہ ہریرہ ذرا اپنے دامن کو پھیلاؤ. ایسے دامن پھیلایا. کس کے سامنے؟ سرکار کے سامنے. سرکار کے سامنے یوں دامن پھیلا دیا. حضور نے یوں توجہ کی. توجہ سے کیا ملتا ہے؟ نگاہ سے کیا ملتا ہے؟ توجہ ہوتی ہے تو زندگی بن جاتی ہے, بدل جاتی ہے, بلکہ تقدیر بھی بدل جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے ایسے کیا, دامن پھیلایا, حضور نے توجہ کی, ایسے کر کے چہرے پہ ملا, سینے سے لگایا. پھر کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں خدا کی قسم واللہ ما نسیت بعد ذالک قط. فرمایا اس کے بعد جو سنتا تھا یاد ہو جاتا تھا, کبھی کوئی چیز بھولی نہیں ہے. یہ تھے سیدنا ابو ہریرہ, بڑا احترام تھا صحابہ کے دلوں میں. جنازے میں شریک حضرت امام حسین بھی کہیں جنازے میں موجود تھے. آپ کی نگاہ جب ادھر پڑی, لوگ حضرت ابو ہریرہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ابو ہریرہ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ فوراً گئے, دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے اوپر دھول پڑی ہوئی ہے. آپ کے جو پاپوش ہیں ان کے اوپر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے. اپنے امامہ شریف اتارتے ہیں اور ان کے جوتوں کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. چچا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ چچا جان آپ کا اتنا بلند مقام. فرمایا کہ حسین یہ تیری نسبت کا احترام ہے. حسین یہ تیری نسبت کا احترام. حضرات گرامی, حضور کے صحابہ پاک کو میرے کریم آقا نے اس قدر اہل بیت کی محبت کے اندر وارفتہ کر دیا تھا کہ صحابہ کرام امام حسین کو دیکھتے, امام حسن کو دیکھتے. اور پھر ایک تو بات یہ ہے, حضور فرماتے کہ اس سینے کا اوپر والا حصہ حضرت امام حسن کا یہ سرکار کے اوپر والے حصے کی طرح تھا, اور سینے سے نیچے والا حصہ آپ کے پاؤں مبارک, پاؤں کی پنڈلیاں, آپ کے گھٹنے اور پاؤں کے ناخن, سارے انگوٹھے, ان کے سارے نشانات اسی طرح تھے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور چہرہ انور حضور کا یہ سارے کا سارا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شبیہ تھی. دونوں شہزادے جب سامنے بیٹھتے, لوگوں کی نگاہ پڑتی, انہیں اپنے سرکار دو عالم یاد آ جایا کرتے تھے. اس لیے جو پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میدان کرب و بلا میں امام حسین پہنچتے, سارے حضرت واقعات بیان فرمائیں گے. وہاں پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں. اپنے بھائی کو اپنے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا, حضرت علی اکبر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا, حضرت علی اصغر کو یوں سامنے یزیدیوں کے لشکر کے پیش کرتے ہیں کہ بچے کو پیاس لگی ہے, تیر لگتا ہے, حلق سے خون بہتا ہے, وہ خون چلو میں لے کے فضا میں پھینکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میرے مالک یہ تو ایک علی اصغر ہے, ہزاروں علی اصغر تیرے نام پہ قربان. خواتین کے خیموں کو آگ لگتی ہے, ان کی تعظیم اور توقیر کا مسئلہ بھی سامنے آتا ہے. لیکن ذرا غور فرمائیں, اس پورے سینیریو کو پیش نظر رکھیں. آپ کی آخری سپیچ, آپ کا آخری خطبہ, اس کو ذرا پڑھ کر دیکھ لیں. کسی ایک لمحے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریے میں کہیں جھول نظر نہیں آتی. اتنا بڑا المیہ, سب کچھ قربان ہو گیا اور سامنے موت بھی نظر آ رہی ہے, لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کائنات کو درس دے دیا کہ
کہ جو میرے خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ذکر کیا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست یزید، سر کٹا دیا لیکن ہاتھ آگے نہیں بڑھا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے عظمت، سر کٹا دیا۔ یہ درس ملا ہے ہمیں آج، ہمارے کشمیری مسلمانوں کے سامنے آج بھی اسوہ حسینی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ جو عظمتیں ہمیں ملتی ہیں، یہ جو جرت ملتی ہے، یہ جو بہادری ملتی ہے، یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ سے ملتی ہے۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کی جو تربیت کی تھی، سب کی جو تربیت کی تھی، اس میں ہمیں درس ملتا ہے۔ حضرات گرامی، امام پاک اگر اس وقت لچک دکھا جاتے، لچک دکھا جاتے، پھر بھی کچھ بھی نہ ہوتا، دولت بھی مل جاتی، رخصت کا راستہ بھی مل جاتا، لیکن نہیں، آپ نے عظیمت کے راستے کو اختیار کیا، عظیمت کے راستے کو اختیار کیا، تاکہ اسلام جب تک رہے گا اس وقت تک حسینیت زندہ رہے گی۔ آپ نے یہ ہمیں جرت کا درس دیتی ہے۔ رونا دھونا آنسو بہانا، سیاہ لباس پہن لینا، اس سے محرم کا وہ حق ادا نہیں ہوتا۔ سیاہ لباس پہن لینے سے حق ادا نہیں ہوتا، حق یہ ادا ہوتا ہے کہ اپنے سیاہ دل کو سفید کرو، اپنے سیاہ دل کو سفید کرو، اس کو پاکیزہ کرو۔ یہ ہمیں ضرورت ہے جناب۔ اور پھر اس معاشرے کے اندر حضرات گرامی، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہاں تو اسوہ حسینی کی بڑی ضرورت ہے۔ اپنی اولاد کے اندر اسوہ حسینی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ان کو قرآن کی طرف لانے کی ضرورت ہے، ان کو امام علی مقام کی سیرت کی طرف لانے کی ضرورت ہے، ان کے اندر جذبہ حریت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ میں یہاں پہ آیا ہوں، دیکھا ہے اس خوبصورت ماحول میں، یہاں بڑے خوبصورت لوگ نظر آتے ہیں مجھے۔ یہ مجھے دو شاہد نظر آئے جی، ایک یہ ادھر کرسی پہ بیٹھا ہے، ایک نیچے بیٹھا ہے۔ یہ دونوں شاہد کیا ہیں؟ ایک نے یہاں مسجد بنوا دی، دوسرے نے وہاں مسجد بنوا دی۔ کیا اللہ پاک نے یہ ہمیں عزتیں دی ہیں، یہاں پہ کام کرنے کے موقع اللہ نے دیے ہیں ہمیں۔ یہاں اپنی اولاد کی تربیت کر کے چلے جائیں، یقین کریں کہ آپ اس وقت اسوہ حسینی پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ امام علی مقام نے اپنے بچوں کو جانیں لٹانے کا درس دیا ہے، کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لیے میرے اور آپ کے لیے جو جہاد ہے، کیا اس معاشرے میں میں اپنی اولاد کو یہاں مسجد میں لانے کے لیے تیار ہوں؟ میں اپنے بچوں کو آج لے کر آیا ہوں ساتھ کہ بچے آج چل میرے ساتھ، آج میں تجھے اسوہ حسینی سنانے کے لیے لے کے چلا ہوں۔ یہ کمزوری ہے، جتنے آپ لوگ بیٹھے اس سے زیادہ آپ کے بچے آنے چاہیے تھے، معذرت کے ساتھ۔ میں کوئی ایسی دل کی باتیں کر دیتا ہوں۔ اگلے دن جمعہ کو میں نے کہا یار سنڈے کو آیا کرو، بزرگوں سے میں نے کہا، ہمارے میاں صاحب بھی بیٹھے، میں نے کہا آیا کرو سنڈے کو۔ کیوں؟ میں نے کہا مل کے ایک دوسرے کو قرآن سنا لیا کریں۔ یہاں قرآن بھول گیا۔ میں نے بڑے بزرگوں سے پوچھا، ان کو ساری صورتیں یاد تھی پہلے، اب بھول گئی، استغفر اللہ، بھول گئی، سب کچھ بھول گیا یہاں آ کر۔ تو میں نے ان سے یہ گزارش کی، یار سنڈے کو آؤ، قرآن سناؤ۔ میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ جب آپ لوگوں نے مرنا ہے تو آپ لوگ اکثر سنڈے کو مرتے ہیں، اگر پہلے بھی مر جائیں تو ہماری پروگرام ہوتا ہے کہ سنڈے تک اس کو ڈیلے کر لیا جائے، پھر ہمارا یہ پروگرام ہوتا اور کچھ ہی تو 3، 10، 40 وہ تو سنڈے کو ہی رکھیں گے، قرآن خوانی کریں۔ تو میں نے کہا وہ جو قرآن خوانی ہونی ہے اس سے پہلے بہتر نہیں کہ ہم اپنے لیے ذرا قرآن خوانی کا اہتمام پہلے سے بھی کر لیا کریں، ہر سنڈے کو ہم عادت ڈال لیا کریں جی یہاں آ کر ہم قرآن پڑھ لیا کریں، ایک دوسرے کو قرآن سنا لیا کریں۔ یہ ہمیں امام حسین کی سیرت طیبہ۔ قاری صاحب قبلہ نے قرآن پڑھا، ان کے مدرسہ دیکھا، وہاں پہ 2 مدرسے وہاں پہ الحمدللہ بروکلین میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی اس کی ضرورت ہے ہمیں، مت بھولی، یاد رکھیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بات اچھی لگے یا بری لگے کوئی بات نہیں، لگتی ہے تو لگ جائے جی، کہیں اور بھی لگتی ہے تو وہاں بھی لگ جائے، لیکن میں کہنے لگا ہوں یاد رکھیں، آپ دولت کما کے چلے جائیں اولاد کے لیے، ان کو بزنس لے کر دے دیں، اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کہتے ہیں روزی میرے ہاتھ میں، بے شک اللہ کہتے ہیں روزی میرے ہاتھ میں، ماں باپ تمہارے ہاتھ میں نہیں۔
تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کا بہترین تحفہ اولاد کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ تو نے اس کی تربیت کتنی کی ہے۔